So our next topic is demographic dividend. What is demographic dividend? Demographic dividend is a situation in which a country experiences a larger share of working age population. ابھی پچھلے موڈیولز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ممالک میں ورکنگ ایج پاپولیشن کا شیئر بڑھتا ہے، تو اس کو ڈیویڈنڈ کیوں کہتے ہیں؟ ایک قسم کا پروفٹ ہے. آپ نے اکنامکس میں یہ پڑھا ہے کہ لیبر ایک فیکٹر آف پروڈکشن ہے، تو اگر باقی چیزیں کانسٹنٹ بھی رہیں، ٹیکنالوجی نہ بڑھے، باقی چیزیں اگر ایزیوم بھی کیا جائے کہ وہ کانسٹنٹ ہیں، تو ادر تھنگس ریمیننگ دا سیم، انکریز ان ون فیکٹر آف پروڈکشن کین انکریز جی ڈی پی آف اے کنٹری مینی اے ٹائمس. کیونکہ یہ پاپولیشن پاکستان کی چونکہ بیبی بومز کے بعد ورکنگ ایج پاپولیشن میں داخل ہو گئی ہے، تو پاکستان کا جو ڈیپینڈنسی ریشو ہے وہ کم ہے، ورکنگ ایج پاپولیشن کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے. جتنا یہ گیپ بڑھے گا اسی رفتار سے پاکستان ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ارن کر سکتا ہے. تو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ جو ہوتا ہے اس کا میکینزم کیا ہے، کیسے کوئی ملک جب اس سٹیج میں داخل ہوتا ہے تو اس کی اکنامک گروتھ یا ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ انکریز ان سیونگز ہیں، دوسری چیز یہ کہ انکریز ان ہیومن کیپٹل کی وجہ بنتی ہے، اور تیسری چیز ہے کہ انکریز ان لیبر سپلائی ہے. اس کو ہم فردر دیکھتے ہیں. انکریز ان سیونگ کیسے ہے؟ آپ کی جو ٹیکسٹ بک کے علاوہ کچھ آرٹیکلس بھی میں نے شامل کیے ہیں، تو یہ بلوم کا آرٹیکل ہے، اس کے اندر اس نے اس میکانزم کو ایکسپلین کیا. انکریز ان سیونگ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پیپل ان ورکنگ ایج پروڈیوس مور دین دے کنزیوم. جب لوگ اپنی پرائم ایج میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں، اپنے علاوہ اپنے گھر والوں کو بھی پالتے ہیں، اور کنزیوم اتنا نہیں کرتے جتنا کہ وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو جب کسی پاپولیشن کا سٹرکچر اس طرح چینج ہوتا ہے کہ ورکنگ ایج پاپولیشن بڑھ جاتی ہے تو سیونگ بڑھتی ہے، جو کہ باقی لوگوں کے لیے کام آ سکتی ہے. دوسری چیز ہے ہیومن کیپٹل. ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ میں جب کوئی ملک داخل ہوتا ہے، اس سٹیج میں داخل ہوتا ہے، تو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ سٹارٹس وین ڈیتھ ریٹ فالز، لائف ایکسپیکٹینسی انکریزز اینڈ ہیلتھ آف پیپل امپرووز. لوگوں کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے ایجوکیشن کے متعلق. لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور اس کی بنیاد پہ ممالک زیادہ ترقی کرتے ہیں. پیپل بیکم ایسٹس آف سوشل چینج. جو ینگ لوگ ہیں وہ چینج لے کر آتے ہیں معاشرے کے اندر. یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. تو سیونگ بڑھ سکتی ہے اس دور میں، اور ہیومن کیپٹل بڑھ سکتا ہے. تیسری چیز ہے کہ لیبر سپلائی. لیبر سپلائی کیسے بڑھ جاتی ہے؟ یہ 2 وجوہات کی بنیاد پہ بڑھتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ بیبی بومرز انٹر دیئر ایج آف لیبر فورس، جو ورکنگ ایج میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ جو بچے پہلے زیادہ تھے وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ورکنگ ایج میں داخل ہوتے ہیں، تو ایک تو اس وجہ سے آپ کی لیبر سپلائی بڑھ جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسی ڈیموگرافک سٹیج ہے جس کے اندر برتھ ریٹ کم ہو رہا ہوتا ہے. جب برتھ ریٹ کم ہوتا ہے تو فرٹیلیٹی کے کم ہونے کی وجہ سے بہت سی خواتین لیبر فورس میں شامل ہونا شروع ہوتی ہیں. تو جیسے جیسے کوئی ملک ترقی کرتا ہے، ایڈوانس اسٹیج کی طرف جاتا ہے، تو فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. تو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کا یہ میکانزم ہے، اس کے ذریعے اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے.